بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب النکاح، نکاح کا بیان۔ یہاں سے امام قدوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نکاح کی بحث شروع کر رہے ہیں۔ یہ روزمرہ پیش آنے والی چیز ہے۔ نکاح کے مسائل جو ہیں زندگی میں اور معاشرے میں کثرت سے پیش آتے ہیں۔ لوگ نکاح کے مسائل پوچھتے بھی رہتے ہیں، اس لیے پوری توجہ اور دل جمعی کے ساتھ ان مسائل کو غور سے پڑھنا اور سمجھنا چاہیے، تاکہ اگر ہم سے کوئی نکاح سے متعلق مسئلہ دریافت کرے تو ہم اس کی صحیح رہنمائی کر سکیں۔ نکاح کا لغوی معنی ہے ملانا، ضم کرنا، جمع کرنا۔ شریعت کی اصطلاح میں نکاح کی تعریف یہ ہے۔ نکاح اس عقد کو کہتے ہیں جو اس لیے مقرر کیا گیا ہے تاکہ مرد کا عورت سے فائدہ اٹھانا حلال ہو جائے۔ یہ نکاح کی اصطلاحی تعریف ہے۔ عام بول چال میں اسی کو نکاح کہتے ہیں۔ نکاح کی فضیلت قرآن میں بھی آئی ہے، حدیث میں بھی نکاح کی فضیلت وارد ہے۔ کثرت کے ساتھ اس سلسلے میں آیات ہیں اور احادیث ہیں۔ بحث کی مناسبت سے میں 2 آیتیں اور 3 حدیثیں پیش کر کے اپنی گفتگو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ ایک آیت ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ یہ سورہ نساء کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں پسند ہوں، ان عورتوں کو نکاح میں لاؤ جو تمہیں خوش آئیں، تمہیں پسند ہوں۔ مثنا دو دو و ثلاث
اور 3-3 و رباع اور 4-4 فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، پھر اگر ڈرو کہ دو بیویوں کے درمیان دو بیویوں کو برابر نہ رکھ سکو گے، دو بیویوں کے درمیان عدل نہ کر سکو گے، فواحدہ، تو ایک ہی کرو، او ما ملکت ایمانکم، یا کنیزیں جن کے تم مالک ہو، ذالک ادنا اللہ تعولوا، یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو نکاح کرنے کا حکم دیا ہے، 2-2 بھی، 3-3 بھی، 4-4 بھی، لیکن اگر اندیشہ ظلم ہو کہ 2 سے کر لیں گے تو پھر ان دونوں کے درمیان عدل نہیں کر سکیں گے، تو ایسی صورت میں ایک ہی سے نکاح کریں۔ ایک دوسری آیت کریمہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ ارشاد ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، اور اپنوں میں ان کا نکاح کرو جو بے نکاح ہوں، یعنی جن کا نکاح نہیں ہوا ہے، جو بغیر نکاح کے ہیں ان کا نکاح کرو۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، اور اپنوں میں ان کا نکاح کرو جو بے نکاح ہوں، وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور اپنے لائق غلاموں اور کنیزوں کا، إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر وہ فقیر ہوں، یغنہم اللہ من فضلہ، تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت علم والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ فقر کے اندیشے کی وجہ سے نکاح کو ترک نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس کے کھانے کا انتظام کہاں سے کریں گے، اس کے پہننے کا انتظام کیسے کریں گے۔ اگر وسعت ہے تو نکاح کر لیں، اللہ سب کا انتظام فرمانے والا ہے۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیات ہیں جنہیں آپ قرآن شریف میں پڑھتے رہتے ہیں اور سنتے بھی رہتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات بھی نکاح کے بارے میں کثیر ہیں، حدیث کی کتابوں میں آپ ان کو پڑھیں گے اور کچھ پڑھے بھی ہوں گے۔ ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ حدیث مروی ہے، اور اس کی تخریج امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی اپنی صحیح میں کی ہے۔ حدیث کے کلمات یہ ہیں ان عبداللہ ابن مسعود قال قال لنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا، یا معاشر الشباب، اے جوانوں، من استطاع منکم الباءۃ، تم میں سے جو شخص نکاح کی استطاعت رکھتا ہے، فلیتزوج، تو وہ ضرور نکاح کرے، فإنہ اغض للبصر، کیونکہ یہ اجنبی عورت کی طرف نظر کرنے سے نگاہ کو روکنے والا، وأحسن للفرج، اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اس سے آدمی پاک دامن اور نگاہ کی پاکی کا حامل ہو جاتا ہے۔ ومن لم یستطع، اور جسے نکاح کی استطاعت نہ ہو، فعلیہ بالصوم، وہ روزے رکھے۔ کیوں روزے رکھے؟ کیا فائدہ ہوگا روزہ رکھنے کا؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فإنہ لہ وجاء، کیونکہ روزہ قاطع شہوت ہے۔ روزہ رکھے گا تو اس سے شہوت ٹوٹ جائے گی اور بدنگاہی کا خطرہ کم ہو جائے گا۔ اس لیے یہ تنبیہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امت کو فرمائی ہے کہ جو نکاح کر سکتا ہے اسے نکاح کرنا چاہیے۔ اس سے نگاہ کی بھی حفاظت ہوتی ہے، شرمگاہ کی بھی حفاظت ہوتی ہے، اور جو نکاح نہیں کر سکتا ہے وہ روزے رکھے، اس سے اس کی شہوت کم ہو جائے گی اور بدنگاہی کا خطرہ کم سے کم ہو جائے گا۔ اس لیے نکاح کرنا چاہیے تاکہ معاشرے میں درآئی برائیاں کم ہوں، اور جو عمر نکاح کی ہے اسی عمر میں کرنا چاہیے۔ بہت تاخیر کرنا یہ بھی فتنہ اور فساد کی وجہ ہوتا ہے۔ اس لیے بچے اور بچیوں کی شادی ایک عمر کے حساب سے کر دینی چاہیے۔ ایک اور حدیث ہے، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سے اثر کے طور پہ وہ مروی ہے۔ حدیث کے کلمات یہ ہیں، ان ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ قال اطیعوا اللہ فیما امرکم به من النکاح ینجز لکم ما وعدکم من الغنا قال ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی اثر میں ہے، انہوں نے فرمایا اللہ عز و جل نے تمہیں جو نکاح کا حکم فرمایا تم اس کی اطاعت کرو۔ ینجز لکم ما وعدکم من الغنا، اس نے جو تم سے غنی کرنے کا وعدہ فرمایا ہے وہ اسے پورا کر دے گا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر وہ محتاج ہوں گے، اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ انہیں
اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ اس میں بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو یہ تاکید کی ہے کہ نکاح بہرحال کریں، اللہ کی اطاعت اسی میں ہے۔ ایک اور حدیث ہے، بہت مشہور حدیث ہے، حضرت انس سے مروی ہے، امام بہقی نے اس کی تخریج کی ہے۔ الفاظ یہ ہیں: ان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف دینی فلیتق اللہ فی النصف الباقی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ نکاح کر لیتا ہے تو اس نے آدھا دین مکمل کر لیا، اپنا آدھا دین مکمل کر لیا نکاح سے، فلیتق اللہ، تو چاہیے کہ وہ باقی دوسرے آدھے کے سلسلے میں اللہ سے ڈرے۔ اس کے علاوہ بھی قرآن مقدس میں کئی آیات اور ذخیرہ حدیث میں بہت ساری حدیثیں آپ کو مل جائیں گی جو نکاح کی فضیلت سے متعلق ہیں، لیکن درسگاہ میں اور اس کتاب کے حساب سے آپ کے لیے اتنا بھی بس ہے۔ اگر ان حدیثوں کو بھی، ان آیات کو بھی آپ یاد کر لیں تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور یہ حدیثیں اور یہ آیتیں آپ کے بہت کام آئیں گی۔ نکاح کی تعریف ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ نکاح ہر حال میں سنت ہی نہیں ہے، بلکہ اس کی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ تفصیل یہ ہے: اعتدال کی حالت میں، یعنی نہ شہوت کا بہت زیادہ غلبہ ہو نہ نامرد ہو، غلبہ شہوت نہیں ہے اور نامرد بھی نہیں ہے، مہر اور نفقہ پر قادر ہو، مہر دے سکتا ہے، عورت کے کھانے پینے رہنے پہننے کا انتظام کر سکتا ہے، غلبہ شہوت نہیں ہے، نامرد نہیں ہے، یعنی اعتدال کی حالت ہے، تو اس صورت میں نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ یہ پہلی صورت ہوئی، نکاح سنت مؤکدہ ہے۔ کب؟ اعتدال کی حالت میں۔ نمبر 2، شہوت کا غلبہ ہے، غلبہ شہوت ہے کہ نکاح نہ کرے تو معاذ اللہ اندیشہ زنا ہے، اندیشہ زنا ہے، اور مہر وہ نفقہ کی قدرت رکھتا ہے، مہر دے سکتا ہے، نفقہ دے سکتا ہے، نکاح نہ کرنے کی صورت میں معاذ اللہ اندیشہ زنا ہے غلبہ شہوت کی بنیاد پر، تو اس صورت میں نکاح کرنا واجب ہے۔ نکاح کے واجب ہونے کی ایک صورت یہ ہوئی، نکاح کے واجب ہونے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو، اپنی نگاہ کو اجنبی عورت کی طرف اٹھنے سے روک نہیں سکتا، مہر اور نفقہ دینے پر قادر ہے، تو اس صورت میں بھی نکاح کرنا واجب ہے۔ یا معاذ اللہ غلبہ شہوت ہے اس طرح سے کہ اسے ہاتھ سے کام لینا پڑے گا، اور وہ مہر اور نفقہ پر قدرت رکھتا ہے، تو اس صورت میں بھی نکاح کرنا واجب ہے۔ تو یہ واجب کی کئی صورتیں ہوئیں۔ پہلی صورت نکاح سنت مؤکدہ ہے، دوسری صورت نکاح واجب ہے، تیسری صورت مہر اور نفقہ پر قدرت ہے
اور اسے یقین ہے کہ اگر نکاح نہیں کرے گا تو زنا میں واقع ہو جائے گا. صرف اندیشہ زنا نہیں بلکہ یقین ہے کہ نکاح نہ کرنے کی صورت میں زنا ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں نکاح کرنا فرض ہے. تو کبھی نکاح سنت مؤکدہ، کبھی واجب اور کبھی فرض کے درجے میں ہوتا ہے. اسی طریقے سے اگر یہ اندیشہ ہے اسے کہ اگر نکاح کر لے گا تو نان و نفقہ نہیں دے سکے گا، یا جو ضروری حقوق ہیں ان کو پورا نہ کر سکے گا، نان و نفقہ نہیں دے سکے گا، اس کا اندیشہ ہے. یا یہ اندیشہ ہے کہ جو ضروری حقوق ہیں انہیں پورا نہیں کر سکے گا، تو ایسی صورت میں نکاح کرنا مکروہ ہے. اور اگر یقین ہو کہ نان و نفقہ نہیں دے پائے گا یا ضروری حقوق کی ادائیگی نہیں کر سکے گا تو نکاح کرنا حرام ہے. تو یہ کل 5 صورتیں ہوئیں کہ کبھی نکاح سنت مؤکدہ، کبھی واجب، کبھی فرض، کبھی مکروہ اور کبھی حرام. لیکن ایک خاص بات میں کہنے جا رہا ہوں، اس پر آپ کی بہت زیادہ توجہ ضروری ہے. اگر وہ یاد نہیں رہا تو یہ سمجھیے کہ اتنی لمبی چوڑی تقریر ہماری سب بیکار. وہ یہ ہے کہ نکاح سنت مؤکدہ ہو، واجب ہے یا فرض ہے، یا ایسی کیفیت ہے کہ مکروہ ہے، یا ایسی حالت ہے کہ حرام ہے، کوئی بھی صورت ہو، اگر نکاح کرے گا اس کی شرطوں کے ساتھ ایجاب و قبول ہو، گواہ موجود ہوں، تو نکاح بہرحال ہو جائے گا. نکاح یعنی نامرد ہی صحیح لیکن ایجاب و قبول اس کی شرطوں کے ساتھ ہو جائے تو نکاح ہو جائے گا. یہ آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو حقوق زوجیت ادا کرنے پر قادر ہی نہیں، یقین ہے کہ نہیں کر سکے گا، نکاح حرام ہے تو نکاح نہیں ہوا. یہ نہیں کہہ سکتے ہیں آپ. نکاح حرام ہے، حرام ہونا دوسری چیز ہے، گناہ ہوگا دوسری چیز ہے، لیکن ایجاب و قبول اور اس کی شرطیں جو نکاح کی ہیں، انعقاد نکاح کی، ان شرطوں کے ساتھ اگر ہو جائے تو نکاح بہرحال ہو جائے گا. اب اگر انین ہے تو اس کے جو اصول ہیں اس کے مطابق احکام دیے جائیں گے. نان و نفقہ نہیں دے رہا ہے تو اس کے احکام الگ ہیں، اس کے احکام اس کو بتائے جائیں گے وغیرہ ذالک. تو امام قدوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں النکاح ینعقد بالایجاب والقبول، کہ نکاح ایجاب و قبول سے ہو جاتا ہے. ایجاب شرعاً اسے کہتے ہیں جو متعاقدین میں سے کسی ایک کی جانب سے پہلے صادر ہو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو. یعنی جو پہلے کہے گا اس کے قول کو ایجاب کہا جائے گا، اور دوسرے درجے میں، دوسری مرتبہ میں جس سے لفظ صادر ہو اس کو قبول کہیں گے. تو نکاح ایجاب و قبول سے منعقد ہو جاتا ہے. لیکن یہ ایجاب و قبول جو ہیں، ایجاب و قبول آپ سمجھ گئے کہ زوجین میں سے، عاقدین میں سے
جس کی جانب سے لفظ پہلے صادر ہو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، اسے ایجاب کہتے ہیں، اور جس سے دوسرے درجے میں صادر ہو اس کے قول کو قبول کہتے ہیں۔ ایجاب و قبول کے جو یہ الفاظ ہوں گے، ایجاب و قبول جو ہوگا بلفظین، ایسے دو لفظوں کے ذریعے سے یعبر بہما عن الماضی، جن دونوں کی تعبیر ماضی سے کی جاتی ہو، جن دونوں کو ماضی سے بیان کیا جاتا ہو، یعنی ماضی کے دونوں سیگے ہوں، ایجاب بھی ماضی اور قبول بھی ماضی۔ مثلا شوہر یہ کہے زوجتو کہ میں نے تم سے نکاح کیا، تو اس جانب سے عورت کہے تزوجتو میں نے قبول کیا، یا عورت کہے زوجتو کا میں نے تم سے نکاح کیا، شوہر کہے تزوجتو میں نے قبول کیا، میں نے شادی کر لی۔ تو زوجتو تزوجتو یہ دونوں ماضی کے صیغے ہیں۔ اسی کو انہوں نے کہا ہے کہ نکاح منعقد ہوتا ہے ایجاب و قبول کے ذریعے سے بلفظین، ایجاب و قبول یہ دونوں ایسے دو لفظ سے ہوں جن دونوں کو ماضی سے تعبیر کیا جاتا ہو، یعنی دونوں ایجاب بھی ماضی ہو اور قبول بھی ماضی کے صیغے سے ہو۔ او یعبر باحدہما عن الماضی والآخر عن المستقبل، یا ان میں سے ایجاب و قبول میں سے ایک ماضی کا صیغہ ہو اور دوسرا مستقبل کا صیغہ ہو۔ مستقبل سے مراد امر ہے، مثل ان یقول، مثلا ایک یہ کہے زوجنی، کیا کہے زوجنی ابنتک، تو مجھ سے اپنی بیٹی کی نکاح کر دے۔ فیقول، تو وہ کہے زوجتو کا میں نے تم سے کر دیا، تو زوجنی یہ امر کا صیغہ ہے جو مستقبل کے لیے ہوتا ہے، اور پھر دوسری جانب سے زوجتو کا یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ تو ایک جانب سے مستقبل اور دوسری جانب سے ماضی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو نکاح ایسے لفظ ایجاب و قبول کے ذریعے سے ہوگا، ایجاب و قبول ایسے دو لفظ ہوں کہ جن میں سے دونوں ماضی کے صیغے ہوں، یا ان میں سے ایک ماضی کا صیغہ ہو اور دوسرا مستقبل کا صیغہ ہو۔ یہاں ایک سوال عمومی طور پہ ہوتا ہے کہ ماضی تو اخبار کے لیے موضوع ہے، جیسے زید گھر چلا گیا تو آپ کہتے ہیں زید گھر گیا، خبر دینے کے لیے موضوع ہے، اور یہ نکاح ہو رہا ہے، یہاں خبر دینا نہیں ہے کہ نکاح ہو گیا، بلکہ ایک عقد کیا جا رہا ہے۔ تو اب اس کے لیے کل جو صیغے عربی میں ہیں، ایک ماضی کا، ایک مضارع ہے جو حال و استقبال دونوں میں مشترک ہے، ایک امر ہے جو مستقبل کے لیے ہے۔ حال میں انشاء تصرف کے معنی کی ادائیگی کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے۔ ماضی یہ خبر دینے کے لیے، امر یہ استقبال مستقبل کے لیے ہے، مضارع حال اور استقبال دونوں کے لیے مشترک ہے۔ تو انشاء تصرف کا معنی کہ ابھی یہ چیز ہو رہی ہے، یعنی اس بات و معلوم یکن ثابتہ، جو چیز نہیں ہے اسے ہونے کے لیے، اس کے ہونے کے لیے، اس کو ثابت کرنے کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے۔ نہ ماضی کی دلالت اس پہ ہوتی ہے،
نہ مضارع کی دلالت اس انشاء تصرف کے معنی پہ ہوتی ہے، اور نہ ہی امر کی دلالت انشاء تصرف یعنی اثبات و ما لم یکن ثابتہ پہ کے معنی کے لیے ہوتی ہے۔ تو جب انشاء تصرف یعنی اثبات و ما لم یکن ثابتہ کے معنی پر دلالت کرنے کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے، نہ ماضی نہ مضارع نہ امر، تو کیا آج سے نکاح کرنا ہی بند کر دیا جائے؟ کہ کوئی لفظ ایسا ہے ہی نہیں جس سے نکاح کر سکیں، اس لیے نکاح کا سلسلہ ختم نہیں۔ یقیناً یہ بات صحیح ہے کہ انشاء تصرف یعنی اثبات و ما لم یکن ثابتہ کے معنی پر دلالت کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے، لیکن شریعت نے دفع حاجت کے لیے وہ لفظ جو ماضی کے لیے ہے اور ثبوت کا پتہ دیتا ہے اس کو انشاء تصرف اور اثبات و ما لم یکن ثابتہ کے معنی کے لیے مان لیا ہے۔ اس کا وضعی معنی وہ ہے، لیکن چونکہ اس میں ثبوت کا معنی ہوتا ہے اور حاجت بھی ہے، تو دفع حاجت کے لیے شریعت نے ماضی کو انشاء تصرف کے معنی میں اور اثبات و ما لم یکن ثابتہ پر دلالت کرنے کے لیے مان لیا ہے۔ اس لیے ایسے لفظ کے ذریعے سے کہ جو دونوں ماضی ہوں، اگر ایجاب و قبول ان کے ذریعے سے ہوگا، یا ایک ماضی اور ایک امر ہو تو ان کے ذریعے سے نکاح منعقد ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ چونکہ اس لفظ پر اس معنی پر دلالت کرنے کے لیے کوئی لفظ ہی نہیں ہے لہذا نکاح کا سلسلہ ختم۔ یہ مختصر بحث تھی، انشاءاللہ اس کے بعد پھر کل کا درس ہوگا۔ آپ تیاری اپنی جاری رکھیں۔ السلام علیکم۔